اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل دین دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے آپ بہت ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ بہت اچھا مہینہ چل رہا ہے، محرم الحرام کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو میں آج ایک خاص وظیفہ لے کے آئی ہوں 3 محرم الحرام، 5 یا 7 محرم الحرام کا، یا پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کا وظیفہ۔ تو آپ ان میں سے جو بھی وظیفہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ سکپ کرنے سے کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے، آپ کو پھر سمجھ نہیں آتی، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ اس میں 3 سے 4 وظیفے میں آپ کو بتاؤں گی، تو آپ کو جو بہتر لگے، جو آسانی لگے، یا جو آپ کے لیے بہتر ہو، جس کے بارے میں آپ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، تو کوئی بھی بہن بھائی جس بارے میں کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں، ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، تو جو روزگار کے لیے ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو کوئی اپنا کاروبار ہے یا ان کا کاروبار ہے لیکن صحیح طریقے سے چل نہیں رہا، اس میں برکت نہیں ہے، تو انہوں نے ہر طرف سے در پدر جا کے کوشش کر لی ہے اپنی طرف سے، لیکن پھر بھی ہر قسم کے انہوں نے بھیک سمجھو کے مانگ کے دیکھ لیے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو میں آج وہ نام بتاؤں گی جو پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل محرم الحرام کے صدقے میں ان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی، رکے ہوئے کام چل پڑیں گے، جو کام نہیں ہو رہا وہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو علم بتائے یا آپ کو کوئی بھی علم بتایا جائے، کوئی بھی کام بتایا جائے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آگے نہیں کرنی، اس کو بند نہیں کرنا۔ تو وہ درود پاک سب سے افضل، ہر وظیفے سے افضل درود پاک ہے، تو آپ نے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا آپ ورد کیا کریں۔ تو درود ابراہیمی ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہر حاجت جو ہے نا اس سے پوری ہوتی ہے، ہر حاجت کا علاج ہے۔ تو درود پاک ایسی چیز ہے جو جنت سے بھی نجات دلاتی ہے اور جنت کا بھی حوالہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، اور اس سال کے پہلے مہینے میں ہی ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے نیکیاں کمانا شروع کر دینا چاہیے تاکہ پورا سال ہمارے لیے اچھا گزرے۔ جیسا کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو شروع ہی میں کام اگر اچھا ہو تو تبھی اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ جب بنیاد اچھی ہو، ہم کوئی بھی گھر بناتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کی پہلی بنیاد اگر اچھی ہوتی ہے تو وہ پورا کام اچھا ہوتا ہے، لیکن پہلی بنیاد اگر اچھی نہیں ہوتی پورا کام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، پہلا سال کا، نیا سال کا پہلا مہینہ ہے، تو جب بھی آپ نے چاند دیکھا ہوگا تو چاند دیکھے تو دعا مانگی ہوگی، وظائف کیے ہوں گے، وظیفے پڑھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ بہت افضل مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر 4 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا بہت افضل ہے۔ شب عاشورہ یعنی کہ عاشورہ کی رات، یعنی کہ 10 محرم الحرام کی رات بے حد افضل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو تیسری محرم کی شب ہے، یعنی کہ آج کی رات، یعنی کہ تیسرا محرم کی رات جو ہوتی ہے، اس کا وظیفہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو 8 رکعت نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ اخلاص جو ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہیں، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس نماز کی برکت سے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو اور اس کے گھر والے کو شفاعت فرما دیتا ہے۔ کس قدر ببرکت اور کس قدر رحمت والے نفل ہیں، اور اس کے علاوہ
دنیا کی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، ہر خواہش پوری ہوتی ہے اس کی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 محرم الحرام یعنی کہ تیسری محرم کو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے نفل پڑھیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: سبحان قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبحان قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اس نماز کے پڑھنے سے بے شمار عبادات کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے محرم سے لے کے 10 محرم تک روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا واسطے بخشش گناہ کے لیے بہت زیادہ افضل ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ گناہوں سے معافی مل جائے گی۔ تو خاص الخاص تیسرے محرم کا وظیفے کا میں یہ لے کے آئی تھی، تو ایک 3 محرم کا خصوصی وظیفہ روزگار کے حوالے سے ان کے لیے خاص کر ہے جنہوں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی، یا کوئی بھی پرانے کاروباری ہیں یا جن کے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے، کام مل نہیں رہا، کوئی کام آتا ہے تو آ کر واپس چلا جاتا ہے، تو اپنے مال کو حلال کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مال کو حلال کر لیں، یقین کر لیں کہ کہیں سے کسی جگہ سے آپ کے مال میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں آ رہا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ انشورنس کروا لیتے ہیں، انشورنس میں بھی حرام کا سود کا مسئلہ مسائل چلتا ہے، اور سود سے بھی بچیں، 5 گانہ نماز پڑھیں، 5 گانہ نماز کا پابند ہوئیں۔ اور وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں، سب سے پہلے اپنے باوضو ہو جانا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھ لینا ہے، پھر محرم 3 محرم یا 5 محرم یا 7 محرم کو یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ طاق دنوں میں۔ تو سب سے پہلے تو 3 محرم یا 5 محرم یا 7 محرم، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس میں کرنا ہے، یا تینوں دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے درود شریف 11 مرتبہ، پھر 100 دفعہ یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، اس کی 100 تسبیح آپ نے 100 دانے یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس کو پڑھ لینی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ نام 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر محرم الحرام کا واسطہ دے کر اللہ کی تعریف کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دعا مانگنی ہے، نہایت عاجزی کے سر پر خلوص دل سے مانگنی ہے، اور اس یقین سے مانگنی ہے کہ آپ کی دعا انشاءاللہ اس بابرکت مہینے کی وجہ سے ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ نے دعا مانگ لینی ہے، رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے ہر مسئلے مسائل کے لیے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کے کرم سے اگر اس نے چاہا تو آپ کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی کوئی اور دلی خواہش دل تمنا جائز ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ دنیا کے مسئلے تو حل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس کے پڑھنے سے آپ کے آخرت کے بھی درجے بلند ہوں گے۔ اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو اس عمل سے یہ جتنے میں نے وظیفے بتائے ان میں سے اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو ان وظیفوں کے عمل سے آپ کے والدین کی بھی مغفرت ہوگی، ان کے بھی عذاب کم ہوں گے، ان کو بھی قبر عذاب کم ہوگا، ان کے آخرت کا عذاب کم ہوگا۔ تو جب بھی دعا کریں تو اپنے آباء و اجداد جو اس دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی آباء و اجداد دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، سب سے پہلے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ آج آپ ان کے لیے کریں گے، کل وہ کوئی اور آپ کے لیے کرے گا، تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے سب مومن مسلمان کی مغفرت کی دعا کیا کریں، پھر اپنی گناہوں کی معافی کی دعا کیا کریں، اللہ کی تعریف کیا کریں، اس کے بعد اپنی خواہش اللہ کے حضور رکھ کر اپنی دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی سمجھ نہ آئے تو پلیز کامنٹس کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو تبھی مجھے کامنٹس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں
صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ، تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے. اور پلیز کوئی ایک آدھ وظیفہ کر کے ضرور ٹرائی کیجیے گا، تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے. تو جب آپ کا خواہش کوئی پوری ہو جائے یا کوئی بھی تمنا پوری ہو جائے تو پلیز جتنی آپ کی گنجائش ہو، جتنی آپ کی اوقات ہو، تو اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. 5-10 روپے کالے چنے یا کچھ بھی صدقہ دے دیا کریں، تو اس سے آپ کا کام ہویا رہتا ہے، اس میں برکت رہتی ہے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ. اللہ نگہبان، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی خواہشات پوری کرے. آمین.